تجھ سے دعا بے اکبر مقبول گو فیضان سنت مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، چلنا پھرنا، کام کاج اور آپس میں گفتگو بند فرما کر قریب قریب آ جائیے اور درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور پرنور شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں زمین پر کچھ لکھا ہوا تھا. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب بیٹھے ہوئے نوجوان سے استفسار فرمایا: یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی: بسم اللہ. فرمایا: ایسا کرنے والے پر لعنت ہو، بسم اللہ کو اس کی جگہ پر ہی رکھو. از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. ہم اللہ عز و جل سے ادب کی توفیق کے طلبگار ہیں کہ بے ادب فضل رب عز و جل سے محروم ہو کر در بدر ذلیل و خوار پھرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زمین پر کسی بھی زبان میں کوئی لفظ نہیں لکھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان کا ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے. غور تو فرمائیے، اگر انگریزی میں اللہ لکھا ہو تو کیا آپ ادب نہیں کریں گے؟ کریں گے، اور یقیناً کریں گے. یہاں تک کہ اگر توہین کی نیت سے معاذ اللہ اس پر پاؤں رکھ دے یا پٹک دے تو کافر ہو جائے گا. بہرحال انگریزی اور دنیا کی ہر زبان کے حروف کا ادب کرنا چاہیے. تفسیر کبیر شریف جلد اول صفحہ 396 کے مطابق دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں. ظاہر ہے زمین پر کسی بھی زبان میں لکھنے سے اس کی بے ادبی یقینی ہے. آج کل ٹریفک کے محکمے کی جانب سے رہنمائی کے لیے سڑکوں پر بعض تحریریں ہوتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. کاش صرف رنگ برنگے مگر سبز کے علاوہ پٹوں سے کام چلایا جاتا. دروازوں پر ایسے پائیدان نہ رکھے جائیں جن پر ویلکم لکھا ہوتا ہے. افسوس آج کل حروف کا ادب کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. عموماً بچھانے کی دری و چادر پر نیز فوم کے گدیلوں کے استر اور پلنگ کی چادروں پر کمپنی یا ڈیکوریشن کا نام تحریر ہوتا ہے. WC پر چپلوں اور جوتوں کے اندرونی حصوں پر بلکہ تلووں پر اور کپڑے کے کناریوں پر کارخانے کے نام وغیرہ کی لکھائی ہوتی. بعض اوقات سلائی میں پاجامے کے اندر بیٹھنے کی جگہ پر تحریر آ جاتی ہے تو مسلسل بے ادبی کا سلسلہ رہتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ عموماً ہر لال اینٹ پر اور فلور ٹائل کے نیچے لکھائی ہوتی ہے. لال اینٹوں اور فلور ٹائل کی لکھائی گرینڈر سے مٹائی جا سکتی اور زیادہ مقدار میں خریدنے والے کارخانے والوں سے بغیر لکھائی کے بھی بنوا سکتے ہیں. مگر اتنی ساری زحمتیں اٹھانے والا با ادب مدنی ذہن کیسے بنے؟ اللہ عز و جل کی عطا کردہ توفیق سے سب ممکن ہے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے
ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے قرنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما. عمل کا جذبہ دے. ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا. ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شامل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بیجا مقدمہ بازیوں، پریشانیوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما. یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر. یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تجھ سے دعا بے اکبر مقبول گو پیغام سنت. مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی